ویلکم بیک. ہم خان صاحب سے بات کر رہے تھے. جی اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک میں، اس وقت کانسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی کی حالت میں ہے پاکستان؟ آئلہ ہمیشہ ایک ملک بینیفٹ کرتا ہے جب آپ انصاف کرتے ہیں، ملک کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بہانے مارنا کہ جی وہ دیکھیے جی اگر آپ تنقید کریں گے گورنمنٹ پہ تو فوج آ جائے گی، یا اگر آپ کچھ کریں گے تو جو ہم دنیا کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس طرح کی مذاق کیا جا رہا ہے. اگر آپ ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اگر یہ پارلیمنٹ روکنا چاہتی ہے فوج کا راستہ، آرٹیکل 6 ان کے پاس اب بال ان کے کورٹ میں ہے، پارلیمنٹ فیصلہ کرے آرٹیکل 6 کے اوپر. اب پتہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا نا. باہر بیٹھے ہوئے تھے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ڈکٹیٹر غاصب. اب جب موقع ملا اب پتہ چلے گا. قاضی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مورل کولیپس ہے؟ ویسے جی بنیادی طور پر تو بات یہی ہے، اور بالکل ابتدا سے اصل جو قوت کسی بھی قوم کی ہوتی ہے وہ اخلاقی قوت ہوتی ہے. جب اخلاقی طور پر ایک قوم کمزور ہو جاتی ہے تو وہ مادی طور پر بھی وہ کمزور ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ بھی کرپشن ہے. کرپشن کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہے. لیکن قاضی صاحب اس وقت جو ہمارے ملک کی دو بڑی پارٹیز ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور جو سب سے پاپولر ہیں، تو وہ تو این آر او کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہیں. اگر ایک پارٹی این آر او کے تحت پاور میں آئی ہے تو پی ایم ایل این نے بھی تو انہیں انڈورس کیا ہے. این کی پبلک سٹینڈ تو یہ ہے وہ این آر او کے خلاف ہیں. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں، پیپلز پارٹی کو تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ تو کولیشن میں پنجاب. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں این آر او کو یا نہیں اٹھاتے. قاضی صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے؟ پی ایم ایل این جو ہے وہ انڈورس کرے گی اس کو ان دا پارلیمنٹ کی اس کی مخالفت کرے گی؟ ہم نے 5 اگست کو آل پارٹیز میٹنگ بلائی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوئی کنسنسس پیدا کر سکے قومی ایشوز پر تاکہ ملک آئینی ٹریک پر پڑ سکے. اور یہ جو انہوں نے میثاق جمہوریت پاس کیا ہے تو میثاق جمہوریت کے تحت بھی ان کو انقلابی فیصلے کرنے پڑیں گے اور اپنے آپ کو دستور اور قانون کی سپرد کرنا پڑے گا. دستور اور قانون اس وقت تک بالادست نہیں ہوتا جب تک کہ دستور اور قانون نافذ کرنے والے اپنے آپ کو خود اس کے سامنے پیش نہیں کرتے. اب ان کا امتحان ہے خود پیپل پارٹی کا بھی اور مسلم لیگ نون کا بھی کہ کیا یہ دستور کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہیں یا یہ غیر دستوری طور پر اپنے آپ کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. آپ کا بہت شکریہ. میں ایک بات کہہ دوں، دیکھیں این آر او کے ساتھ ایک اور ہمیں ایک نیشنل لیول پہ ایک کام کرنا ہے اور میں انشاءاللہ تحریک انصاف اس کو لیڈ کرے گی اس موومنٹ کو. پاکستان میں کسی کو الیکشن لڑنے نہیں چاہیے جب تک اس کا سارا پیسہ، اس کے سارے بینک اکاؤنٹس، اس کی ساری جائیداد ساری پاکستان میں ہو. اور دوسری چیز کہ ہر چیز اس کے اپنے نام پہ ہو، کوئی چیز بے نامی نہ ہو. یہاں پہ تو لوگوں کی بہت رچ لوگ ہیں جن کی وہ تو ایک گاڑی کو بھی نہیں اپنے نام پہ رکھتے. میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب جو ایسٹ ڈیکلیریشن ہے دیٹس ریڈیکولس. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بے نامی کیوں کرتے ہیں؟ ٹیکس بچاتے ہیں. جب آپ کی پارلیمنٹ میں لیڈرشپ ٹیکس بچا رہی ہے تو پھر قرضے ہی لینے ہیں نا ہم نے اور عوام کی کمر توڑ دینی ہے. یہ جب تک آپ طاقتور لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو آپ عوام کو مہنگائی کے سمندر میں اور ڈوب جائے گا. ملک بھی ڈوب رہا ہے، قرضے لیتے جا رہے ہیں، خرچے. اچھا اب خرچے ایک طرف بھیک مانگ رہے ہیں اور خرچے دیکھیں کیسے ہیں. 124 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر کی وزٹ کا، آصف زرداری کا دن کی فورن وزٹس کا، آصف زرداری کی دن کی فورن وزٹس 10 لاکھ روپیہ، پریزیڈنٹ کا دن کا خرچہ 10 لاکھ روپیہ. ایم این ایز کو کتنا مل رہا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ، جو ان کو کام ہی ڈیولپمنٹ 7 ارب روپیہ. آپ کا فیوچر کا روڈ میپ کیا ہے؟ آپ کا پولیٹیکل روڈ میپ فار دی فیوچر؟ میرا پولیٹیکل روڈ میپ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آج کل ممبرشپ کروا رہے ہیں اور سٹیگر کر کے پارٹی میں الیکشنز کروا رہے ہیں، ہر عہدے کے الیکشنز، تاکہ تحریک انصاف ایک ادارہ بنے. اس کے بعد ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اگلی الیکشنز کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات جا رہے ہیں حکومت کے، یہ اگلے سال کسی ٹائم پہ الیکشنز آ جائیں گے. تو ہم تیاری کر رہے ہیں، اگر آتے ہیں الیکشنز تو ہم تیار ہوں اس کے لیے. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ہیونگ یو. لیکن میں یہاں آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ مجھے این آر او پہ پھر اپنا کیا، اپنے ان دا اینڈ آپ مجھے کیا موقف دے رہے ہیں کہ این آر او پاس ہوگا یا یہ لوگ نہیں پریزنٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بڑا پبلک پریشر پڑے گا پارلیمنٹ پہ، ساری آنکھیں پارلیمنٹ پہ ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز پہ پریشر پڑے گا، ان کے اندر سے پریشر آئے گا.
نون کے اوپر بہت پریشر ہوگا اگر نون نے اب اس کو کنفرنٹ نہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے اندر ہر کوئی بینیفیشری نہیں ہے این آر او کا. وہ کیوں ڈوبے ہیں اس کے ساتھ؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے پبلک کی ساری نظریں پارلیمنٹ پہ ہیں. پبلک دیکھ رہی ہے کہ ڈاکوؤں کو بچانے کا قانون اگر پارٹی بچائے گی ان کی تو پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پارٹی تو بہت سپورٹ کر رہی ہے ہر چیز میں. نہیں لیکن وہ تو ہائی جیک ہوئی نا پارٹی. لیکن اندر سے جو ان کے نظریاتی لوگ ہیں وہ اپوز کریں گے این آر او کو, پیپلز پارٹی کے. نون کے اوپر بہت پریشر ہوگا. اور باقی پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں نا, اے این پی اتنی اسٹرگل ہے ڈیموکریسی کی. اے این پی جیسی ڈیموکریٹک پارٹی جو بڑی پرائڈ کرتی ہے کہ ان کی ٹریڈیشن ہے پیچھے, کیا وہ این آر او کو سپورٹ کرے گی؟ کیا مولانا فضل الرحمان سپورٹ کریں گے جو دین کی ساری وائلیشن ہے؟ اسلام تو ایک ایگیلیٹیرین دین کا نام ہے. یہ کیسے کہ ایک خاص کلاس آ گئی جو قانون کے اوپر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہوگا ان کو اپوز کرنا. یہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا کیا پاکستان کے لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون رکھ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, اور اس کے اوپر بھی ہوگا, آرٹیکل 6 کے اوپر بھی. سب نے شور مچایا ڈکٹیٹر ہے یہ ہے وہ. اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کے پاس وقت آیا, آپ ایکٹ کریں, کھڑے ہوں, دلیر ہوں, اسٹینڈ لیں کہ آپ جناب آرٹیکل 6 کے اوپر پوزیشن کریں اپنی پارلیمنٹ. تو یہ پاکستان میں بڑا زبردست ٹائم ہے. Thank you very much Khan Sahab for being with us here today. It was a pleasure having you. ناظرین, ہم نے آج مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بات کی اور عدالتی فیصلے کے بعد این آر او کے مستقبل کے حوالے سے ان کی رائے سنی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملک کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے جس میں کسی فرد واحد کے اقدامات کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا. یہ واقعی ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے جس میں نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس وقت میں بھی پوری پاکستانی قوم کی طرح پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور انڈیپینڈنس پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ این آر او سمیت دوسرے 37 آرڈیننس کے بارے میں بھی آئینی ضابطوں کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر میرے ذہن میں عمران خان کے ایکٹیو نیشنل پالیٹکس میں مارجنلائزڈ ہونے کے حوالے سے کئی سوال ہیں. وہ پاکستانی سیاست میں ایک ڈائنامک شخصیت ہیں, اس کے باوجود وہ آئیڈیلسٹک پالیٹکس کی وجہ سے شاید اپنا وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جس کے وہ حقدار ہیں. پروگرام کے آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں موجودہ دور میں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ہماری بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کر سکے اور ہمیں ایک اسٹرانگ ڈائنامک نیشن میں ٹرانسفارم کر سکے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.